اگر کسی ایک کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، ترکہ میں کسی کو ملا، ٹھیک ہے، اور ورثہ میں ایک بیوہ ہے اور ایک بیٹا ہے، تو شرعی لحاظ سے اس جانور میں 8واں حصہ بیوہ کا ہوگا اور جو 7 حصے ہوں گے وہ بیٹے کے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قربانی کے مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ایک اہم مسئلہ قربانی کے حوالے سے جس کا جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کسی بھی جانور کی ہو سکتی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ قربانی کے جانور متعین ہیں، آپ صرف انہی کی قربانی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور جانور کی اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے؟ وہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ بکرا، بکری، اسی طرح دمبا، دمبی، 4 ہو گئے۔ اسی طرح گائے اور بیل، 6 ہو گئے۔ اسی طرح اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 جانور ایسے ہیں کہ جن کی آپ قربانی کر سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی۔ بعض علماء نے بھینس اور بھینسا کو اس میں یعنی گائے اور بیل کے ساتھ ملایا ہے، اور جو حکم گائے اور بیل کا ہے وہی حکم بھینس اور بھینسے کا ہے، لہٰذا آپ اس کی بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب یوں سمجھ لیں کہ 8 یا 10 جانور ایسے ہیں کہ جن کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور پالتو جانور کی آپ قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور متعین ہیں۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل میں عرض کر دوں کہ دیکھیں، جو بکرا یا بکری ہے آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کم سے کم قمری لحاظ سے 1 سال کا پورا ہونا لازمی ہے۔ یعنی اگر قمری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے اس کی عمر 1 سال مکمل ہو چکی ہے تو آپ اس بکرا اور بکری کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دمبا اور دمبی، دمبا اور بھیڑ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس کی قربانی بھی آپ اگر 1 سال مکمل ہو چکا ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ علماء نے اس کے اندر ایک تفصیل یہ بیان کی ہے کہ اگر دمبا دمبی 6 مہینے سے بڑھ جائے، یعنی جن کی عمر 6 مہینے ہو چکے، یعنی 6 مہینے کے وہ ہو چکے ہوں اور سال سے کم ہوں، لیکن اتنے موٹے تازے ہوں کہ اگر آپ اس کو سال بھر کے جانوروں کے درمیان، یعنی جو سال بھر کے جو دمبا ہے یا دمبے، اگر آپ اس کے درمیان اس کو چھوڑ دیں تو زیادہ فرق محسوس نہ ہو، یعنی برابر لگیں، تو ایسی صورت میں 6 مہینے سے جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو دمبا اور دمبی میں سے اور سال سے کم ہو تو آپ اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گائے اور بیل، اسی طرح بھینس اور بھینسا، اس کے لیے 2 سال ہونا لازمی ہے، یعنی قمری لحاظ سے 2 سال جب اس کے مکمل ہو جائے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو اونٹ یا اونٹنی ہے اس کے لیے 5 سال ہونا لازمی ہے قمری لحاظ سے، اگر اس 1 دن بھی کم ہوگا تو اس اونٹ اور اونٹنی کو قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ جو چھوٹے جانور ہیں یعنی بکرا اور بکری، اسی طرح دمبا اور دمبی، اس میں اس جانور میں 1 حصہ ہی ملایا جا سکتا ہے، 1 سے زیادہ حصہ ملانا درست نہیں ہے۔ البتہ جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے اور بیل، بھینس اور بھینسا، اونٹ اور اونٹنی، تو اس میں 1 سے زیادہ حصے بھی ملائے جا سکتے ہیں، یعنی 2 آدمی مل جائیں یا 3 آدمی مل جائیں یا 4 یا 5 یا 6، زیادہ سے زیادہ 7 آدمی۔ تو 7 آدمی اگر قربانی کرنا چاہیں اور ایک بڑا جانور خرید کر لاتے ہیں اور ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے کے برابر ہو، 7ویں حصے سے حصہ کسی کا بھی کم نہ ہو، تو بڑے جانور میں وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی ایک کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک جانور ہے، ترکہ میں کسی کو ملا، ٹھیک ہے،
اور ورثہ میں ایک بیوہ ہے اور ایک بیٹا ہے، تو شرعی لحاظ سے اس جانور میں 8واں حصہ بیوہ کا ہوگا اور جو 7 حصے ہوں گے وہ بیٹے کے ہوں گے۔ تو اگر یہ بیٹا اور یہ ماں یعنی بیوہ، یہ دونوں اگر مل کر اس قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی اس بڑے جانور کو قربان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قربانی کسی کی بھی درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو ماں کا حصہ ہے وہ 8واں حصہ بن رہا ہے، یعنی 7 حصے اس میں تو بیٹے کے ہو گئے اور 8واں حصہ یہ ماں کا ہوا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں کا 8واں حصہ ہوگا تو یہ 7 حصوں سے بڑھ جائے گا اور اس کا جو 7واں حصہ بنتا ہے ماں کا حصہ اس سے کم ہوگا، تو اس لیے نہ ماں کی قربانی ہوگی نہ بیٹے کی قربانی ہوگی۔ تو زیادہ سے زیادہ اس میں 7 حصے بنائے جا سکتے ہیں، 7 سے کم جتنے بھی حصے آپ بنانا چاہیں۔ آپ 6 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، 5 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 3 بھی، 2 بھی، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی پورا جانور اپنی طرف سے قربان کر سکتا ہے۔ اچھا، اگر ایک آدمی مثال کے طور پر اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو پورا جانور پھر اس کی طرف سے ہی ہوگا۔ ہاں، اگر اس میں وہ حصے متعین کر لے کہ مثال کے طور پر ایک حصہ میرا، دوسرا حصہ میری بیٹی کا، تیسرا حصہ میری بیوی کا، چوتھا حصہ میری والدہ کا، والد صاحب کا، یعنی اگر اس میں حصے متعین کر لے شروع سے کہ اس میں ٹوٹل 5 حصے ہوں گے، 6 حصے ہوں گے، 7 حصے ہوں گے، تو یہ درست ہے۔ لیکن ذبح کرنے کے بعد مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنے لیے جانور خریدا اور اس کو ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد پھر وہ اس میں نیت کرتا ہے کہ چلو اس میں سے ایک حصہ میں اپنے لیے متعین کر لیتا ہوں، باقی 6 حصے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے متعین کر لیتا ہوں، نیت کر لیتا ہوں، تو اس طریقے سے قربانی درست نہیں ہوگی۔ یعنی صرف یہ قربانی اس بندے ہی کی طرف سے شمار ہوگی جس کی طرف سے وہ نیت کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کی طرف سے وہ قربانی درست نہیں ہوگی۔